عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہے، اعتکاف میں ہے، ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا بات ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو۔ یہ شریعت کا مزاج ہے، لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگانا، کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کون پریشان ہے، میں کس کی مدد کر سکتا ہوں۔ پریشان لوگ نہ پھرے۔ عبداللہ بن عباس جب اس کے پاس گئے اور فرمایا مجھے لگ رہا تمہارے چہرے سے کہ تم پریشان ہو۔ کہا جی آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اب پریشانی سنیں، پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے اور وہ دیتا نہیں، پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہیں، یہ پریشانی ہے۔ میں نے کسی کا حق دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں، بہت پریشان ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں، شریعت کا مزاج ہے، اگر آپ کسی کی بات آگے پہنچا سکتے تو پہنچانی چاہیے۔ انہوں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی۔ جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے اور چل پڑے۔ اس نے راستے میں کہا حضرت آپ بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں تھے، بھول گئے اپنے اعتکاف؟ کہ نہیں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکلا ہوں۔ پتہ کیوں نکلا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے، اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ 10 سال کا اعتکاف، کسی کی حاجت کو پورا کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے چلنا پھرنا، یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کو نفع پہنچائے، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی، دوسرا کسی پر ظلم۔ جو کسی پر ظلم کرے گا پکڑ آئے گی دنیا میں ہی، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا دنیا میں پکڑ آئے گی۔ کتابوں میں قصہ لکھا ہے، ایک آدمی جو ہے نا مچھلی شکار کر کے لا رہا تھا اپنے بچوں کی روزی، تو کسی نے اس کو دیکھا، اس کو مچھلی پسند آئی، اس نے اس سے مچھلی چھین لی، زبردستی چھین کر لے گیا۔ وہ بڑی محنت کرتا رہا، میرے بچوں کی روزی ہے، اگر چلو چھینی اور گیا گھر، مچھلی پکائی اور کھائی اور بڑا مزہ۔ اللہ کی شان، تھوڑے دن گزرے، انگوٹھوں میں ایک بیماری لگی، طبیب کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہ دونوں انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے ورنہ بیماری آگے نکل جائے گی۔ دونوں انگوٹھے کٹ گئے، بیماری اور آگے بڑھی، دوبارہ طبیب کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے ورنہ بیماری آگے جائے گی۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری اور آگے نکلی، پھر طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا یہ کوہنیوں تک کاٹنے پڑیں گے، کوہنیوں سے دونوں ہاتھ کٹ گئے، اب پھر بیماری آگے بڑھی، پھر طبیب کے پاس گیا، طبیب نے کہا کہ مجھے بیماری نہیں لگتی، یہ کسی کی بد دعا لگتی ہے۔ تم نے سوچو تم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا کہ ہاں میں نے کسی سے مچھلی چھینی تھی اس کے بعد سے میرا یہ حال بنا ہے۔ انہوں نے کہا جا تلاش کر، معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے۔ وہ نکلا تلاش میں، مارا پھرتا رہا، ایک جگہ وہ مل گیا، اس کے پاؤں پڑ گیا، تیری مہربانی ہے مجھے معاف کر دے۔ کون ہو؟ کہ وہی مچھلی چھینی تھی، کہ یہ کیا ہوا؟ تو اس کے بعد سے یہ حال بنا ہے، معاف منت کرتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا، تیری حال دیکھ کے ترس آتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دی۔ ظلم اس پر پکڑ ہے۔ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کرنا، کسی کو نفع پہنچا، کسی کو دکھ نہیں دینا، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے۔ ماں باپ ہے، ادب، خدمت، احترام، عزت، اطاعت، فرمانبرداری، جھک جانا ہے۔
ایک صحابی ہے، عرض کہ حضور میرے والد فوت ہو گئے، مرنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا اس نے سلوک کر سکتا ہوں؟ زندوں کو نہیں، مرنے کے بعد بھی فکر تھی، آج تو زندوں کو نہیں پوچھ رہے۔ باپ گھر میں بیٹھا ہے، بیٹا آتا ہے سیدھا اپنے کمرے میں، ماں سے بات نہیں کرتے، باپ سے بات نہیں کرتے، ماں باپ کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ماں باپ کو وقت نہیں دیتے کہ حضور میرا باپ مر گیا ہے، میں کیا اس نے سلوک کر سکتا ہوں؟ مرنے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں۔ میں کہ ہاں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر سکتے ہو۔ 5 کام کرو، اللہ کے نبی نے 5 کام بتائے مرنے کے بعد کیا؟ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما، دعا کرو۔ دوسری بات کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئی، کمیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، گناہ ہوئے، قصور ہوئے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما۔ تیسری بات ان کی وصیت کو پورا کرو۔ چوتھی بات ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب فوت ہو گئے نا، اب کیا چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں، ان کی اولاد ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ اما فوت ہو گئی، خالہ ہے، ماموں ہیں، ان کی اولاد ہے، اچھا سلوک کرو۔ 5ویں بات اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو۔ ماں باپ کے دوستوں کا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، ایک بدو نظر آیا، سواری سے اترے، اپنی سواری ہدیے میں دے دی، یہ تیرے لیے ہے۔ اپنی پگڑی اتاری، وہ بھی دے دی، یہ تمہارے لیے ہے۔ کسی نے کہا حضرت ایک معمولی سا آدمی تھا، آپ نے سب کچھ طرح کچھ دے دیا، اب معمولی سی چیز دیتے اس نے بڑا خوش ہو جانا تھا، سواری بھی دے دی، پگڑی اتار کے دے دی، کیوں؟ ہمیں بتاؤ میں نے اس کا اتنا اکرام کیوں کیا ہے؟ میں نے اس کا اتنا اکرام کیوں کہ بتاؤ اس کا جو والد تھا نا وہ میرے والد کا دوست تھا، اس کا والد میرے والد کا، اس نے اکرام کیا ہے۔ کیا خوبصورت دین ہے ہمارا، کیا خوبصورت دین ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، یہ دین زندگیوں میں ہے۔ اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں، 1000 کمائے، لاکھ کمائے، کروڑ کمائے، لیکن کیا جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، خیانت نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، عیب کا چھپانا نہ ہو۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ برکت کس میں بھائی؟ حلال میں۔ 1 کلو گوشت بکرے کا ہے، 1 من گوشت گدے کا ہے، آدمی کیا لے گا؟ کیا لے گا؟ 1 کلو کا 1 من، کیا 1 کلو؟ کیوں بھائی یہ 1 من ہے، غلط دفعہ کرو، گدے کا حرام ہے۔ گوشت میں تو بات سمجھ میں آتی ہے، پیسے میں نہیں سمجھ میں آتی۔ پیسے حرام کے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں اور گوشت حلال کا تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ برکت حلال میں ہے، چاہے تھوڑا ہو۔ آج لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے ہیں۔ لوگوں کی دوڑ کے الگ کثرت اور زیادہ، برکت نہیں چاہتے، کثرت۔ کہاوت مشہور ہے، ایک تھی فاختہ اور ایک تھی چیل۔ فاختہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہوتی ہے لیکن حرام۔ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک شکاری بندوق لے کے شکار کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کہاوت ہے، فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا، مارے گا تجھے۔ چیل نے کہا میں تو حرام ہوں، تو حلال ہے، اس نے تجھے مارنا ہے، تو بھاگ نکل یہاں سے۔ فاختہ نے کہا میری مان، اس نے مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے، تو نکل۔ چیل نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے، مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے۔ ابھی ان کی بات چیت چل رہی ہے، اس نے مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، موٹے مال کو دیکھتے ہیں۔ آج کل لوگ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس چکر میں ارے بھائی تبلیغ میں یہ محنت، بھائی برکت حلال میں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میری ہر دعا قبول ہوا کرے۔
آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان، لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے چھوٹا سا جملہ مختصر سا جواب دیا. فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے. اپنی کمائی کو کسی کا حق نہ دبانا. دیکھو ڈاکو جو ہے نا صرف وہ نہیں ہے جو بندوق دکھا کے پیسے چھین لیتا ہے. جس نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، اپنے بھائیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، یہ بھی کیا ہے؟ ڈاکو ہے. مہذب قسم کہتے نا. دیکھو کیسی عجیب بات ہے. جہیز رسم ہے، وراثت حکم ہے. جہیز دینے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اور وراثت دینے کے لیے جہیز دینے کو فرض عین سمجھ رہے ہیں، اور وراثت دینے کو کیا مصیبت سمجھ رہے ہیں. ایک سے پوچھا تم نے جہیز کیوں، تم نے بہنوں کو وراثت میں حق کیوں نہیں دیا؟ پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہم نے جہیز دے دیا تھا. ایک آدمی سے پوچھا نا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی آج. تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے. کمائی پاکیزہ، یہ نہیں کہ تجارت چھوڑو، نہیں، تجارت میں اللہ کے حکم کا پابند بننا. مال کمانا ہے لیکن مال کمانے میں اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے، پھر برکتوں کے دروازے کھلیں گے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے. اس وقت کا زمانہ، حج پہ جانے پہ کئی مہینے لگے، کئی مہینوں کے بعد واپسی. قافلہ حج پہ جا رہا ہے. اب یہ حج پہ جو جا رہا ہے، حج پہ جانے والا، حج پہ گئے حاجی صاحب، حاجی صاحب، ایک آدمی مر گیا حج کے قافلے کا. جب اس کو دفنانے کے لیے قبر تیار ہوئی، قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے. بہت زور لگایا اس کو بھگانے کی کوشش، وہ سانپ ہل کے نہیں دیتا. دوسری جگہ قبر کھودی، جب میت کو اتارنے لگے تو سانپ وہاں موجود ہے. بڑی کوشش کی، بھاگے نہ، ہلتا ہی نہیں. تیسری جگہ قبر کھودی، جب میت اتارنے لگے تو سانپ وہاں موجود ہے. جہاں قبر کھودے سانپ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے قافلے والے، سارا ماجرا سنایا کہ جہاں قبر کھودتے ہیں سانپ آ جاتا ہے اور ہل کے نہیں دیتا ہے، کیا کریں؟ فرمایا یہ اس کا زندگی کا کوئی برا عمل ہے جو دنیا میں ظاہر ہو گیا ہے، عبرت کے لیے اللہ نے ظاہر کر دیا ہے. اب دنیا میں جہاں بھی قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا. تو کیا کرو کہ سانپ کے ساتھ ہی دفنا دو. سانپ کے ساتھ ہی. اب سانپ کے ساتھ اس کو دفنا دیا. قافلہ حج کا واپس آیا، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا خامن کیا کرتا تھا؟ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے. اس نے کہا میرا خامن تاجر تھا، غلے کا کاروبار تھا، گھر میں بوریاں آتی تھیں، ہر بوری سے کچھ غلہ نکال کر اس کی جگہ بھوس بھر دیتا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے.